سر واٹ اباؤٹ ابراہم اکارڈ، کیا پاکستان کو اس میں چلے جانا چاہیے؟ اور آپ مستقبل میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی افواج جو ہیں وہ غزہ میں اتر سکتی ہیں؟ قیام امن کے لیے جو افواج جا رہی ہیں انٹرنیشنل؟ یہ پہلی بات یہ کہ ابراہیم اکارڈز جو ہیں جو پرنسپل جن کی لڑائیاں ہیں ان میں سے کچھ ممالک اس میں شامل ہو چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا دنیا میں ایک واحد جس سے کنٹرڈکشن ہے جس ملک سے، وہ بھارت ہے. تو بھارت پہ تو ہم کوئی کمپرومائز ہم نہیں کر سکتے اور نہ ہمیں کرنا چاہیے. پھر اسرائیل کے ساتھ ظاہر ہے کہ ہمارا ایک موقف ہے فلسطینی ریاست کا قیام کا، اور اگر وہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو آپ کیوں نہیں مطلب ہے آپ اس بارے میں سوچ سکتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے اپنی ریاست کے مفاد میں کہ اگر مطلب فلسطینیوں کو اس سے بھلا ہوتا ہے، فلسطینیوں کے اوپر ظلم بند ہوتا ہے، ان کو ایک الگ علیحدہ آزاد خود مختار ریاست ملتی ہے، تو یقیناً پاکستان کو اس میں وہ سوچنا چاہیے. باقی رہ گئی غزہ کی بات، مجھے پتہ ہے کنٹروورشل لوگ ایک دم اس پہ وہ کرتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ سیاست میں کوئی چیز ایبسلوٹ نہیں ہوتی ہے. اور ہمارا جو ایک پاکستان کا اپنا ریاستی مفاد ہے، اگر ہمیں دیکھیں ہم دشمنوں کو جوڑنے ہی نہیں آتے. آپ کہیں جی بھارت سے آپ کی لڑائی ہے، آپ سے اسرائیل کا کوئی ڈائریکٹ کنفرنٹریشن نہیں ہے، آپ کیوں ان دونوں ملکوں کو جوڑ دیں گے؟ آپ نیوٹرلائز کریں گے نا. آپ اسرائیل کو کہیں یار آپ ٹھیک ہے ہمارا آپ سے اصولی موقف ہے، لیکن ہم آپ کے خلاف کوئی کارروائی فوجی نہ کرنے کا ہمارا ارادہ ہے، نہ ہم نے سوچا ہے، نہ ہم کر سکتے ہیں. تو آپ ادھر احتیاط کریں، ہم آپ کے ساتھ احتیاط کرتے ہیں، تاکہ بھارت کو آپ اپنے لیے جگہ بنا سکیں ڈپلومیسی میں نا. آپ کم از کم ان کو اپنے خلاف نہ کریں اگر اپنے ساتھ نہ ملا سکیں. کیونکہ اصل مسئلہ ہمارا تو مسئلہ کشمیر ہے بھائی. کشمیر پہ ہمارا کوئی لچک کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بدقسمتی سے لوگ کر رہے ہیں. تو اور آخری جو بات آپ نے غزہ کی فوج کی، ابھی تک تو مفروضہ ہے، اس میں اسرائیل کی ایکسیپٹنس بھی ہوگی. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اسرائیل اتنا آسانی سے پاکستان آرمی کے فٹ پرنٹ وہاں پہ برداشت کرے گا. اور پھر جو بھی فیصلہ ہونا ہے ظاہر پارلیمنٹ نے کرنا ہے، جیسے کہ آپ کے ڈی جی آئی اس پہ اس بارے میں کہہ چکے ہیں، بات کر چکے ہیں.